उन नहरों का पानी जिसका रंग, बू और जायका बदला हुआ हो। यानी जन्नत में ऐसे पानी की नहरें हैं जो ऐसा साफ है कि उसके जायके या रंग या बू में कोई तब्दीली नहीं आती, बखलाफ दुनिया के पानी में जो कुछ अरसा गुजरने के बाद अपना रंग, अपना जायका और अपनी बू की सफाई खो बैठता है। और उसके बाद नंबर 3 पर व अनहारुम मिन लबनिन लम यतगय्यर ताअमुहु, यानी दूध की वो नहरें। दुनिया में जानवरों के थनों से जो दूध निकलता है, इसमें तो कुछ थनों की आलाइश की आमेजश हो जाती है ना, और कुछ दूध दोहने वालों के हाथों में से भी होता हुआ आता है। यानी उसमें गर्दो गुबार भी होता है, और फिर ऐसे भी होता है कुछ दूध पड़ा रहता है, खराब भी हो जाता है, फट भी जाता है, उसका जायका भी बदल जाता है, यानी बदमजा हो जाता है और उसमें से बदबू आने लग जाती है। जबकि जन्नत में दूध थनों से नहीं निकलेगा, बल्कि पानी की तरह चश्मों से रवां होगा और अपनी असली हालत में हमेशा कायम रहेगा। इसके जायके में कोई तब्दीली नहीं आएगी। चौथे नंबर पर होगी शराब की नहर। यानी दुनिया में लोग शराब सिर्फ इसलिए पीते हैं कि उससे उन्हें मजा मिलता है, नशा हासिल करते हैं, सरूर आता है, और इस सरूर की खातिर शराब की इन तमाम कबाहतों को बर्दाश्त करते हैं जो उसमें पाई जाती हैं, जिनमें से चंद तो कुछ ये हैं कि वो नहायत बदबूदार भी होती है, तलख और बदजायका भी होती है। उसके पीने से आदमी की अक्ल जो है ना वो चली जाती है, आदमी अपनी अक्ल खो बैठता है, फिर उससे उल्टियां भी आती हैं, और जब नशा टूटता है तो सर चकराना और दर्द भी शुरू हो जाती है। जबकि इसके बरक्स जन्नत की शराब में दुनिया की शराब की कोई खराबी नहीं होगी, ना सरदर्द होगा, ना चक्कर होंगे, ना बदबू आएगी, ना जायके की तलखी होगी। वो नहायत लजीज होगी और फरहत और सरूर लाएगी, अक्ल पर कोई पर्दा नहीं डालेगी और कोई खराबी नहीं लाएगी। इसीलिए कहा गया है कि जो दुनिया में शराब पियेंगे उनको आखिरत में शराब नहीं पिलाई जाएगी। और उसके बाद है देखिए कि दुनिया का शहद मक्खी के पेट से निकलता है। उसे हासिल करते वक्त मक्खियों और उसके कुछ बच्चों के कुछ अज्जा, मोम, गर्दो गुबार और तिनके वगैरह लाजमी शामिल हो जाते हैं। फिर देर तक पड़ा रहने से खट्टा हो जाता है और इसमें खमीर भी पैदा हो जाता है। गर्ज इसकी पूरी तरह साफ होने और रहने की कोई सूरत नहीं। जबकि जन्नत की नहरों का शहद मक्खियों के पेट का मरहूने मन्नत नहीं, बल्कि बराहे रास्त शहद की नहरों से निकलकर हर जनती के घर पहुंचता है और हमेशा नहायत साफ शफाफ और हर कदूरत से पाक होता है। अल्लाहुम्मा जल्ल मिन्हु। यानी जो जन्नत की चीजें हैं दुनिया की चीजों के साथ मिलती जुलती होंगी रंगत के एतबार से और देखने के एतबार से, लेकिन उनके जायके दुनिया की चीजों के जायकों जैसे नहीं होंगे। जब वो खाएंगे तो उनके जायके अलग ही होंगे, उनका लुत्फ ही अलग होगा। और उनमें से कुछ वो हैं जो तेरी तरफ कान लगाते हैं, यहाँ तक कि जब वो तेरे पास से निकलते हैं तो उन लोगों से जिन्हें इल्म दिया गया है कहते हैं अभी उसने क्या कहा था। यही लोग हैं जिनके दिलों पर अल्लाह ने मोहर लगा दी और वो अपनी ख्वाहिशों के पीछे चल पड़े। और वो लोग जिन्होंने हदायत कबूल की उसने इन्हें हदायत में बढ़ा दिया और इन्हें उनका तकवा अता कर दिया। तो वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं सवाए क़यामत के कि वो उन पर अचानक आ जाए। बस यकीनन उसकी निशानियां आ चुकी हैं। फिर उनके लिए उनकी नसीहत कैसे मुमकिन होगी जब वो उनके पास आ जाएगी। यानी जब क़यामत पास आ जाएगी तो फिर उस वक्त ना किसी का ईमान लाना उससे नफा देगा, ना किसी की सिफारिश काम आएगी, ना किसी की तौबा काम आएगी। उस वक्त तो अमाल का बदला दिया जाना है, यानी उस वक्त अमाल तोले जाएंगे। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं और क़यामत इस तरह भेजे गए हैं जिस तरह ये दो उंगलियां हैं, यानी जिस तरह शहादत की उंगली और दरमियानी उंगली एक दूसरे से मिली हुई हैं, इसी तरह क़यामत मेरे बाद मुत्तसिल आ रही है। क़यामत की बड़ी निशानियों में से शक्के कमर की निशानी भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में जाहिर हो चुकी है, यानी चांद का फटना। क़यामत बहुत करीब आ गई और चांद फट गया। बस जान ले कि हकीकत यह है कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं, और अपने गुनाहों की माफी मांग, और मोमन मर्दों और मोमन औरतों के लिए भी। और अल्लाह तुम्हारे चलने फिरने और तुम्हारे ठहरने को जानता है, यानी जो जो कुछ तुम करते हो अल्लाह ताला की नजर से पुशीदा नहीं है। अल्लाह ताला हर वक्त हर लम्हा आपको देख रहा है, आप अल्लाह की नजरों में हैं। अल्लाह देखता है जब आप अकेले कमरे में बैठकर
اپنی من پسند چیزیں اپنے موبائل پر دیکھتے ہیں، اور جب کوئی کمرے میں آتا ہے تو آپ ان کو چھپا دیتے ہیں، بدل دیتے ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ آپ اپنے موبائل فون پر خفیہ پاس ورڈ کیوں لگا کر رکھتی ہیں۔ اللہ کو پتا ہے کہ جب آپ اکیلے میں بیٹھ کر LCD پر کچھ دیکھ رہی ہوتی ہیں اور کسی کے آنے پر چینل بدل دیتے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ آپ یہاں پر بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہیں، اللہ کے علم میں ہے۔ یعنی غرض یہ کہ اللہ کی ذات جو ہے غیب دان ہے، اللہ علم الغیوب ہے، سینے کی باتوں کو جاننے والا ہے، ہمارے ایک ایک عمل کی اسے خبر ہے۔ ڈر نہیں لگتا آپ لوگوں کو یہ سوچ کر جب یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ زندگی کے تمام معاملات میں سنت رسول کو اپنانا ہے، شرک نہیں کرنا، معصیت سے بچنا ہے، جنت کی نعمتوں کو پانے کے لیے کوشش کرنی ہے، بیجا خواہشات سے اجتناب کرنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، مومنوں کی صفات اپنانی ہے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کریں، 20 سے 28۔ تدبر کر تاکہ تیرے دل کا بند دروازہ کھول جائے۔ اور وہ لوگ جو ایمان لائے کہتے ہیں کوئی صورت کیوں نازل نہیں کی گئی؟ پھر جب کوئی محکم صورت نازل کی جاتی ہے اور اس میں لڑائی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کو دیکھے گا جن کے دلوں میں بیماری ہے، وہ تیری طرف اس طرح دیکھیں گے جیسے اس شخص کا دیکھنا ہوتا ہے جس پر موت کی غشی ڈالی گئی ہو، پس ان کے لیے بہتر ہے حکم ماننا اور اچھی بات کہنا۔ پھر جب حکم لازم ہو جائے تو اگر وہ اللہ سے سچے رہیں تو یقیناً ان کے لیے بہتر ہے۔ پھر یقیناً تم قریب ہو کہ اگر تم حاکم بن جاؤ کہ زمین میں فساد کرو اور پھر اپنے رشتوں کو بالکل ہی قطع کر دو۔ یہی وہ لوگ ہیں جن پر اللہ نے لعنت کی ہے، پس انہیں بہرا کر دیا اور ان کی آنکھیں اندھی کر دی۔ تو کیا وہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یا کچھ ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں یا تالے لگے ہوئے ہیں؟ بے شک وہ لوگ جو اپنی پیٹھوں پر پھر گئے اس کے بعد کہ ان کے لیے سیدھا راستہ واضح ہو چکا، شیطان نے ان کے لیے ان کا عمل مزین کر دیا اور ان کے لیے مہلت لمبی بتائی، یعنی کہا ابھی بڑا وقت ہے، کرتے جاؤ۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے ان لوگوں سے کہا جنہوں نے اس چیز کو ناپسند کیا جو اللہ نے نازل کی، ان قریب ہم بعض کاموں میں تمہارا کہنا مانیں گے اور اللہ ان کے چھپانے کو جانتا ہے۔ تو کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کریں گے اور ان کے چہروں اور ان کی پیٹھوں پر مارتے ہوں گے؟ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا، یعنی یہی وہ چیز ہے خواہش نفس جو انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یعنی یہی وہ چیز ہے اللہ کی ناراضگی کا سبب بننے والی اور اعمال کو غارت کر دینے والی۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جس نے اللہ کو ناراض کر دیا اور اس کی خوشنودی کو برا جانا، تو اس نے ان کے اعمال ضائع کر دیے۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، یعنی وہ تمام اعمال جو مسلمان بن کر وہ انجام دیتے رہے تھے، مثلاً ان کی نماز، ان کے روزے، زکوٰۃ، تمام عبادتیں جو بظاہر نیکیاں تھی، اللہ تعالیٰ نے برباد کر دیے، کیونکہ یہ سب کچھ تب قبول ہوتا ہے جب وہ اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے، اسلام کے لیے ہوتا ہے۔ جب اسلام اور مسلمانوں سے بے وفائی اور غداری کر کے وہ چل ہی اس راستے پر پڑے جو اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہی پسند نہ رہا ہو، تو پھر ان کی نماز، ان کے روزے، ان کے صدقات اور ان کی دوسری نیکیاں وہ کس کام کی؟ ان سے کیا حاصل ہونے والا ہے؟ سب کی سب بیکار۔ فَأَحْبَطَ أَعْمَالَهُمْ، ان کے اعمال سارے کے سارے ضائع۔ کیا پتا چلا؟ اپنے دلوں کو صاف کرنا ہے، اپنی زندگیوں کو برے اعمال سے پاک کرنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ وہ ہمارے سینوں کو کھول دے، نافرمانیوں سے بچنا ہے۔ 3 مقامات پر اپنے دل کا اپنے جائزہ لینا ہے۔ اگر دل نہ لگے تو قلب سلیم کا تقاضا کرنا ہے۔ نمبر 1 تنہائی میں، نمبر 2 ذکر کی مجلسوں میں، نمبر 3 قرآن پاک پڑھتے وقت۔ ساری قدورتیں، حسد، بغض، کینہ، ان تمام اخلاقی بیماریوں سے اپنے دل کو پاک کرنا ہے۔ سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ تلاوت قرآن مجید کرنی ہے،
इसकी तलावत से दिल खिलते हैं। कुरान के तदब्बर इसके मुख्तलिफ दर्जे हैं, यानी हमें कुरान में जो बार बार तदब्बर का कहा जा रहा है कि तदब्बर करें, अफला या तदब्बरून, अफला या तफक्करून, अफला यंजुरून। तो देखिए यहाँ तदब्बर के भी मुख्तलिफ दर्जे होते हैं, एक तदब्बर का, एक तशक्कुर का, एक तजक्कुर का, एक सिर्फ फहम का। सबसे खूबसूरत और गहरा ताल्लुक जो कुरान से होता है वो किसका होता है? तदब्बुर का। सबसे पहले हम सुनते हैं, गौर से सुनते हैं। पहले सुनना, फिर गौर से सुनना, फिर जिक्रा, पहले से मालूम शुदा बात की याद दहानी करना। मालूम शुदा बात की याद दहानी कराना इंसानी फितरत में शामिल है, यानी ये फितरत का तकाजा है। फिर उसके बाद क्या करना है? तदब्बुर, यानी अंदर की बात जानना है। जिस तरह समंदर के किनारे खड़ा हुआ शख्स ये नहीं जान सकता कि समंदर की तह में क्या है, मोतियों को हासिल करने के लिए समंदर में उतरना पड़ता है, गोता लगाना पड़ता है। ये जो हदीस है ये सही मुस्लिम की हदीस है। इमाम इब्ने तैमिया रहमहुल्लाह फरमाया करते थे, ए अल्लाह, हमारी नाफरमानियां हमारे कुरान के फहम के रास्ते में रुकावट बनती हैं। अल्लाह हमारे दिलों को नाफरमानियों से पाक कर दे। तो क्या पता चला? कुरान के तमाम अहकामात पर अमल करना है, फजूल और बेजा रस्म रिवाज को तर्क करना है, सिला रहमी करनी है, कता रहमी नहीं करनी, अंधे बहरे नहीं बनना, अक्ल और शऊर के साथ जीना है, दीन की मुखालफत नहीं करनी, सिराते मुस्तकीम पर चलने की दुआ करनी है। अगले रुकू की आयत का नंबर है 29 से 38। बंदा बखील होता है। अब बातें शुरू होंगी मुनाफिकीन की और किससे? मदनी सूरतों के। यानी इसमें इतना ज्यादा मुहासबा और मजाकरा है कि इंसान इसको पढ़कर उसके पसीने छूट जाते हैं। इमाम मोहम्मद बिन नसर कहते हैं कि सहाबा का ख्याल था कि ला इलाहा इल्लल्लाह के साथ कोई गुनाह नुकसान नहीं देता, जैसे शिरक के साथ कोई नेकी नफा नहीं देती। इस पर ये आयत उतरी थी कि आती उल्लाह व आती उर रसूल। अब सहाबा कराम इससे डरने लगे कि कहीं गुनाह नेकियों को बातिल न कर दें। पहले रुकू पढ़ते हैं, फिर इस तरफ आते हैं। या उन लोगों ने जिनके दिलों में कोई बीमारी है। कौन सी बीमारी? निफाक की बीमारी, दीन से दूरी की बीमारी। या इन लोगों ने जिनके दिलों में कोई बीमारी है, ये ख्याल कर लिया है कि अल्लाह इनके कीने कभी जाहिर नहीं करेगा, और अगर हम चाहें तो जरूर तुझे वो लोग दिखा दें, फिर यकीनन तू इन्हें इनकी निशानी से पहचान लेगा, और तू उन्हें बात के अंदाजे से जरूर ही पहचान लेगा, और अल्लाह तुम्हारे अमाल जानता है। मुनाफिक के कौल फेल में बहुत तजाद होता है, और मुनाफिक अपने अमल ही से पहचाना जाता है। और हम जरूर ही तुम्हें आजमाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से जिहाद करने वालों को और सब्र करने वालों को जान लें, और तुम्हारे हालात जांच लें। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका और रसूल की मुखालफत की, इसके बाद कि उनके लिए सीधा रास्ता साफ जाहिर हो गया, वो हरगिज अल्लाह का नुकसान नहीं करेंगे, और अनकरीब वो उनके अमाल जाया कर देगा। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल की अतायत करो, या अल्लाह का हुक्म मानो और उसके रसूल का हुक्म मानो, और अपने अमाल बातिल मत करो। बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया और अल्लाह की राह से रोका, फिर इस हाल में मर गए कि वो काफिर थे, तो इन्हें अल्लाह कभी माफ नहीं करेगा। हजरत आयशा सदीका रजी अल्लाह अन्हा बयान करती हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स वो अमल करे जिस पर हमारा अमल नहीं, तो वो मरदूद है। बस ना कमजोर बनो और ना सुलह की तरफ बुलाओ, और तुम ही सबसे ऊंचे हो, और अल्लाह तुम्हारे साथ है, और वो हरगिज तुमसे तुम्हारे अमाल कम नहीं करेगा। दुनिया की जिंदगी तो एक खेल और दिल लगी के सिवा कुछ नहीं। अगर तुम ईमान लाओ और बचते रहो तो वो तुम्हें तुम्हारे अजर देगा, और तुमसे तुम्हारे अमवाल नहीं मांगेगा। और अगर वो तुमसे इनका मुतालबा करे, फिर तुमसे इसरार करे, तो तुम बुखल करोगे और वो तुम्हारे कीने जाहिर कर देगा। सुनो, तुम वो लोग हो कि तुम बुलाए जाते हो ताकि अल्लाह की राह में खर्च करो, तो तुम में से कुछ वो हैं जो बुखल करते हैं, और जो बुखल करता है तो वो दर हकीकत अपने आप ही से बुखल करता है। अल्लाह ही बेपरवाह है और तुम ही मोहताज हो।
اور اگر تم پھر جاؤ گے تو وہ تمہاری جگہ تمہارے سوا اور لوگوں کو لے آئے گا، پھر وہ تمہاری طرح نہیں ہوں گے۔ واللہ الغنی وانتم الفقراء، اللہ غنی ہے اور تم سب محتاج۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کسی دولت مند کو فقیر سے مانگتے ہوئے؟ اللہ آپ کے دل دیکھنا چاہتا ہے۔ کیسا لگ رہا ہے اس آیت کو پڑھ کر؟ ایسے لگ رہا ہے نا جیسے یہ آیت لوگوں کے لیے ایک تھپڑ ہے۔ ہم لوگ دنیا کے لیے بہت خرچ کرتے ہیں، 10-10 ہزار کے سوٹ۔ اپنے وارڈروب میں جا کے دیکھ لیں، اپنے گھروں میں اپنے بکسوں میں بند اپنے کپڑوں کو دیکھ لیں، اپنے گھر کی آرائش کو دیکھ لیں، آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ دنیا کے کاموں میں آپ بلا دریغ خرچ کرتے ہیں، بلا دریغ، بنا سوچے سمجھے۔ جو چیز اچھی لگی اسے لے لی، مہنگی ہو سستی ہو یہ نہیں دیکھنا، لیکن جیسے ہی اللہ کی راہ میں دینے کی بات آ جائے موت پڑ جاتی ہے، دل تنگ ہو جاتا ہے۔ ہائے ابھی تو یہ کام کرنا ہے، ابھی تو ہمیں وہ مسئلہ پیش ہے، ابھی یہ بھی ہمارے سر پہ ایک ذمہ داری ہے، ابھی اس ذمہ داری کو ادا کرنا ہے، ابھی ایک اور مشکل پیش آئی ہے اس سے بھی نبٹنا ہے، ابھی تو ہمیں یہ پھٹیک پیش آ گئی، ابھی ہمیں وہ پھٹیک پڑ گئی ہے۔ تو یاد رکھیں جب اللہ کی راہ میں نہیں دیں گے تو پھٹیکیں پڑنی ہیں۔ اللہ کی راہ میں دیں گے تو اللہ ان پھٹیکوں سے بھی نجات دے گا۔ اللہ کہیں نہ کہیں سے کسی نہ کسی ذریعے سے پھر نکال دیتا ہے نا، حقدار کو اس کا حق دینا چاہیے۔ اللہ مانگتا ہے، اللہ تو غنی ہے، غنی کسی سے مانگتا ہے؟ کبھی دیکھا آپ نے کسی سے؟ کوئی بادشاہ کسی بھکاری سے مانگے، یا آپ نے کبھی اپنے گھر میں کام کرنے والی ماسی سے بولا ہو کہ ماسی مجھے 500 روپیہ ادھار دے دو، یا اپنے کسی نوکر یا ڈرائیور سے کہا ہو کہ یار مجھے اتنے پیسوں کی ضرورت ہے مجھے ادھار دے دو؟ آپ کی غیرت گوارا نہیں نہ کرے گی، آپ کا ضمیر گوارا نہیں کرے گا کہ آپ ایک غریب سے مانگیں۔ تو یہ اللہ کا معاملہ ہے۔ اللہ کیا دیکھنا چاہتا ہے؟ ہمارے دلوں کو دیکھنا چاہتا ہے، تقویٰ دیکھنا چاہتا ہے۔ کچھ کرنا ہو یا نہ کرنا ہو، مفت کے مشورے دینے والے آپ کو بہت مل جاتے ہیں کہ ایسے کر لو ویسے کر لو، بھئی کچھ ایسے نہ کر لینا، اس راستے میں یوں کر لو۔ یعنی کہ جب ہم کسی کے ساتھ بات کرتے ہیں نا دین کے معاملے میں کچھ کام کرنے کی، تو لوگ بڑھ چڑھ کر مشورے دیتے ہیں کہ اس طرح سے کر لیں، ایسے کر لیں، یہ مناسب رہے گا، وہ مناسب رہے گا۔ اور جب بات آ جاتی ہے دینے کی تو پھر سب سے پیچھے وہی لوگ جاتے ہیں، سب سے زیادہ دل انہی لوگوں کا تنگ ہوتا ہے۔ اپنی ذات پر ہزاروں خرچ کر دیتے ہیں، اپنی شادیوں کی رسموں پر، دلہنوں کے میک اپ پر، شادی کے جوڑوں پر لاکھوں خرچ کر دیتے ہیں، لیکن اللہ کی راہ میں دیتے ہوئے بہت تکلیف ہوتی ہے۔ سخت جملہ ہے لیکن کیا کروں، کہنا پڑتا ہے صاف لفظوں میں کہ موت پڑ جاتی ہے لوگوں کو اللہ کی راہ میں۔ ایک روایت میں ہے کہ صحابہ کرام کا خیال تھا کہ ہر نیکی یقینی طور پر قبول ہوگی، یہاں تک کہ یہ آیت اتری تو کہنے لگے ہمارے اعمال برباد کرنے والی چیز اور کبیرہ گناہ بدکاریاں کرنے پر انہیں خوف رہتا ہے اور ان سے بچنے پر پر امید رہتے ہیں۔ یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین خوف زدہ تھے اور نیکیوں کے رد ہونے سے بھی ڈرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تو آپ نے حضرت سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر فرمایا یہ اور اس کی قوم ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر ایمان سریا ستارے کے ساتھ بھی لٹکا ہوا ہوتا تو اسے فارس کے کچھ لوگ حاصل کر لیں گے۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوشخبری امام بخاری رحمہ اللہ کی صورت میں پوری ہوئی۔ علم کا سارا ورثہ اسی شہر سے نکلا ہے۔ کیا پتا چلا؟ دل کو حسد کی بیماری سے پاک رکھنا ہے، منافقت نہیں کرنی، آزمائش میں صبر سے کام لینا ہے، ہٹ درمی نہیں دکھانی، اپنے اعمال کو ضائع نہیں کرنا، خاتمہ بالایمان کی دعا کرنی ہے، بخل سے بچنا ہے، اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں اصحاب نبی جیسا بنا دے۔ اگلی سورت فتح ہے، اس کا مرکزی مضمون ہے تسکین۔ سورت فتح 48 نمبر ترتیب قرآنی اور 111 ترتیب نزولی مدنی صورت ہے۔ آیات کی تعداد 29 اور رکوع 4 ہیں۔ یہ صورت اس وقت نازل ہوئی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ سے واپس آ رہے تھے۔ ذوالقعدہ سن 6 ہجری کی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کے ساتھ عمرہ کے لیے روانہ ہوئے۔ حدیبیہ کے مقام پر پہنچے تو مشرکین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ ادا کرنے سے روک دیا۔ کافی لمبا قصہ ہے، مختصر یہ کہ دونوں طرف سے
بار بار سفیروں کی آمد و رفت کے بعد 10 سال کے لیے صلح اور جنگ بندی کا معاہدہ ہو گیا۔ اس کی کچھ شرائط مسلمانوں کو پسند نہیں تھی، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلح کی مصلحتوں کے پیش نظر انہیں قبول کر لیا۔ بعد میں مسلمانوں نے صلح کے خوشگوار اثرات دیکھے تو وہ بھی مطمئن ہو گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا۔ اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے۔ بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح، تاکہ اللہ تیرے لیے بخش دے تیرا کوئی گناہ جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے۔ زید بن اسلم اپنے والد سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک سفر میں چل رہے تھے۔ رات کو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی آ گئے، وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے تھے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی چیز کے متعلق سوال کیا تو آپ نے انہیں جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر سوال کیا، آپ نے پھر جواب نہ دیا۔ انہوں نے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو آپ نے جواب نہ دیا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے کہا، عمر تیری ماں تجھے گم پائے، تو نے اصرار کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے 3 مرتبہ سوال کیا، لیکن ہر بار آپ نے جواب نہیں دیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، چنانچہ میں اپنی اونٹنی کو حرکت دے کر مسلمانوں سے آگے نکل گیا، اس خوف سے کہ کہیں میرے بارے میں قرآن نازل نہ ہو جائے۔ کچھ دیر بعد ہی اچانک سنا تو ایک اعلان کرنے والا میرا نام لے کر بلانے کے لیے اعلان کر رہا تھا۔ میں واپس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور میں یہی سمجھ رہا تھا کہ میرے بارے میں قرآن نازل ہوا ہے۔ میں نے سلام کہا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات مجھ پر وہ سورت اتری ہے جو مجھے ہر اس چیز سے زیادہ محبوب ہے جس پر سورج طلوع ہوتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح۔ سہل بن حنیف رضی اللہ عنہ سے مروی لمبی ایک حدیث کے آخر میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورت فتح نازل ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی طرف پیغام بھیجا اور انہیں سورت فتح پڑھائی۔ انہوں نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا یہ فتح ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نعم، ہاں۔ تو ان کا دل خوش ہو گیا اور وہ چلے گئے۔ یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الجہاد میں۔ بے شک ہم نے تجھے فتح دی، ایک کھلی فتح، تاکہ تیرے لیے اللہ بخش دے تیرا کوئی گناہ جو پہلے ہوا اور جو پیچھے ہوا، اور اپنی نعمت تجھ پر پوری کرے اور تجھے سیدھے راستے پر چلائے، اور تاکہ اللہ تیری مدد کرے، زبردست مدد۔ وہی ہے جس نے ایمان والوں کے دلوں میں سکینت نازل فرمائی تاکہ وہ اپنے ایمان کے ساتھ ایمان میں زیادہ ہو جائیں، اور آسمان اور زمین کے لشکر اللہ ہی کے ہیں، اور اللہ ہمیشہ سے سب کچھ جاننے والا کمال حکمت والا ہے، تاکہ وہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کو ان باغوں میں داخل کرے جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، ہمیشہ ان میں رہنے والے، اور ان سے ان کی برائیاں دور کرے، اور یہ ہمیشہ سے اللہ کے نزدیک بہت بڑی کامیابی ہے، اور تاکہ ان منافقوں مردوں اور منافق عورتوں اور مشرک مردوں اور مشرک عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں گمان کرنے والے ہیں، برا گمان، انہی پر بری گردش ہے، اور اللہ ان پر غصے ہوا اور ان پر لعنت کی اور ان کے لیے جہنم تیار کی، اور وہ لوٹنے کی بری جگہ ہے، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ ہمیشہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ بے شک ہم نے تجھے گواہی دینے والا اور خوشخبری دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر بھیجا تاکہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو اور اس کی تعظیم کرو، اور دن کے شروع اور آخر میں اس کی تسبیح کرو۔ بے شک وہ لوگ تجھ سے بیعت کرتے ہیں، وہ در حقیقت اللہ ہی سے بیعت کرتے ہیں۔ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں کے اوپر ہے، پھر جس نے عہد توڑا اور تو در حقیقت وہ اپنی جان پر ہی عہد توڑتا ہے، اور جس نے وہ بات پوری کی جس پر اس نے اللہ سے عہد کیا تو وہ اسے جلد ہی بہت بڑا اجر دے گا۔ اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح مبین عطا فرمائی تاکہ آپ کو اس کے نتیجے میں 4 عظیم نعمتیں حاصل ہو جائیں۔ گویا اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ آپ نے اپنی رسالت کا حق ادا کر دیا، میرا پیغام پہنچایا، جان مار کر محنت کی،
اپنی زبان اور تلوار کے ساتھ جہاد کیا، مسلمانوں کی ایک مخلص ترین جماعت تیار کی، سختی کے موقع پر سختی اور نرمی کے موقع پر نرمی کی، اور مختصر سے عرصے میں وہ کامیابی حاصل کی جو طویل مدتوں سے بھی حاصل نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ کام پورا کر دکھایا جو آپ کے ذمہ لگایا گیا تھا۔ اب آپ نے اپنی محنت کا پھل اٹھانا ہے، جس سے دنیا اور آخرت میں آپ کی آنکھیں ٹھنڈی ہوگی۔ ہم نے آپ کے لیے واضح فتح عطا کی، جس کے نتیجے میں پہلی نعمت آپ کو یہ ملی کہ نبوت سے پہلے اور بعد کے گناہ اللہ تعالیٰ نے سارے بخش دیے۔ اس رکوع کی آیت نمبر 5 میں جب آپ اللہ کے حکم کو مان کر نہ سمجھ میں آنے والی بات پر بھی لبیک کہہ دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ پھر کیا کرتا ہے؟ نمبر 1، برائیاں دور کر دیتا ہے، کھلی کامیابی دیتا ہے، جنت کے باغات عطا کرتا ہے، اور ہمیشہ کی زندگی یہی ہے، یعنی فوز العظیم۔ مومن کا انعام سب سے بڑی کامیابی ہے۔ سورت کے شروع میں خاص واقعے کا ذکر ہے جو پہلے بیان کر دیا ہے۔ آیت نمبر 10 میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوبیاں دیکھی۔ مرد مومن کی ذمہ داری کیا ہے؟ نمبر 1، اللہ اور اس کے رسول کے کاموں میں مدد کرنا، اللہ کی تعظیم کرنا، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنا، اللہ پر ایمان رکھنا، اللہ کے رسول پر ایمان رکھنا۔ صحابہ نے یہ سارے سبق بہت اچھی طرح سے پڑھے تھے، ہوم ورک، پریکٹیکل، سب کچھ کر لیا اور کامیاب بھی ہو گئے۔ اسی لیے اس کے نتیجے میں پیچھے میں نے بتایا بھی ہے آپ کو کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ ایک بہترین جماعت تیار کر لی، یعنی صحابہ کی جماعت۔ تو کیا پتا چلا؟ اللہ کے دین پر چلنے کا عہد کرنا ہے، عہد شکنی نہیں کرنی۔ اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے، کسی کام کے نہ ہونے پر دل برا نہیں کرنا، بدگمانی سے بچنا ہے، صبح شام اللہ کی تسبیح بیان کرنی ہے، ہر شر سے خیر نکالنی ہے۔ رات جتنی تاریک ہوگی صبح اتنی ہی زیادہ چمکدار اور روشن ہوگی۔ دین کے راستے میں مشکلات آئیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگنی ہے اور صبر اور استقامت اختیار کرنی ہے۔ اگر گناہ سرزد ہو جائیں تو توبہ کرنی ہے۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ حضرت آدم علیہ السلام کی دعا ہے، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی فغفر لہ۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی جب ان سے وہ قتل ہوا تھا۔ ثم اجتباہ ربہ فتاب علیہ وہدی، پھر اس کے رب نے اسے چن لیا تو اس پر مہربانی فرمائی اور ہدایت دی۔ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کی دعا مچھلی کے پیٹ کے اندر، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ گناہ سرزد ہو جائے تو توبہ کرنی ہے، گناہ سے ڈرنا ہے اور توبہ کی۔ یہ جو میں نے آپ لوگوں کو ان دعاؤں کو یاد کر لیں اور انہیں پڑھا بھی کریں۔ اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں، آیت کا نمبر ہے 11 سے 17۔ ان قریب بدعوں میں سے پیچھے چھوڑ دیے جانے والے تجھ سے کہیں گے کہ ہمارے اموال اور ہمارے گھر والوں نے ہمیں مشغول رکھا، سو تو ہمارے لیے بخشش کی دعا کر۔ وہ اپنی جانوں سے کہتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں۔ کہہ دے پھر کون ہے جو اللہ سے تمہارے لیے کسی چیز کا اختیار رکھتا ہو؟ اگر وہ تمہارے بارے میں کسی نقصان کا ارادہ کرے یا وہ تمہارے ساتھ کسی فائدے کا ارادہ کرے، بلکہ اللہ اس سے جو تم کرتے ہو ہمیشہ پوری طرح باخبر ہے۔ بلکہ تم نے گمان کیا کہ رسول اور ایمان والے کبھی اپنے گھر والوں کی طرف واپس نہیں آئیں گے، اور یہ بات تمہارے دل میں خوشنما بنا دی گئی، اور تم نے گمان کیا۔ برا گمان کرنا، برا گمان، اور تم ہلاک ہونے والے لوگ تھے۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول پر ایمان نہ لایا تو یقیناً ہم نے کافروں کے لیے بھڑکتی آگ تیار کر رکھی ہے، اور آسمان اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کی ہے۔ وہ بخش دیتا ہے جسے چاہتا ہے اور سزا دیتا ہے جسے چاہتا ہے، اور اللہ ہمیشہ سے بے حد بخشنے والا، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ان قریب پیچھے چھوڑ دیے جانے والے لوگ کہیں گے جب تم کچھ غنیمتوں کی طرف چلو گے تاکہ انہیں لے لو، ہمیں چھوڑ دو کہ ہم تمہارے ساتھ چلیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں، کہہ دے تم ہمارے ساتھ کبھی نہیں جاؤ گے۔ اسی طرح اللہ نے پہلے سے ہی کہہ دیا تو وہ ضرور کہیں گے، بلکہ تم ہم سے حسد کرتے ہو، بلکہ وہ نہیں سمجھتے تھے مگر بہت تھوڑا۔ بدعوں میں سے پیچھے چھوڑ جانے والوں سے کہہ دے، ان قریب تم ایک سخت لڑنے والی قوم کی طرف بلائے جاؤ گے
तुम उनसे लड़ोगे या वो ताबे फरमान हो जाएंगे, फिर अगर तुम हुक्म मानोगे तो अल्लाह तुम्हें अच्छा अजर देगा, और अगर फिर जाओगे जैसे तुम इससे पहले फिर गए तो वो तुम्हें सजा देगा, दर्दनाक सजा। नहीं है अंधे पर कोई तंगी और ना लंगड़े पर और ना बीमार पर कोई तंगी, और जो अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानेगा वो उसे इन बागों में दाखिल करेगा जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और जो फिर जाएगा वो उसे सजा देगा, दर्दनाक सजा। सफरे जंग से पीछे रहने की रुखसत, नेकियों के मौके से पीछे रहने की रुखसत। कौन कौन लोग हैं? बीमार, माजूर, लंगड़े, अंधे। ऐसे लोग ना भी जाएं तो भी कोई हर्ज नहीं, अल्लाह को उनकी मजबूरी की खबर है। इसके अलावा और कोई मजबूर नहीं समझा जाएगा, सबको निकलना है। तो क्या पता चला? माल और बच्चों की फिक्र में मशगूल नहीं रहना, आखिरत की भी फिक्र करनी है। नफा और नुकसान की मालिक अल्लाह की जात को समझना है। दाइये दीन के लिए हुस्ने जन रखना है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इतायत करनी है। जन्नत को हासिल करना है। जन्नत को हासिल करने वाले आमाल करने हैं। अल्लाह के काम के लिए मुनाफिकों की तरह उज़र नहीं पेश करने। अगला रुकू, उसकी आयत का नंबर नोट कर लें, 18 से 26, बैते रजवान। बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ईमान वालों से राजी हो गया जब वो इस दरख्त के नीचे तुझसे बैत कर रहे थे, तो उसने जान लिया जो उनके दिलों में था, बस इन पर सकीनत नाजिल कर दी और इन्हें बदले में एक करीब फतह अता फरमाई। लक़द राज़ी अल्लाहु अनिल मुमिनीन। इससे पहले हदैबिया के मौका पर रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर बैत को अल्लाह ताला से बैत करार देने के बाद इससे पीछे रहने वालों का हाल बयान फरमाया है। अब दोबारा बैत करने वालों पर अपनी रजा का और दूसरी बिशारतों का जिक्र है। उस दरख्त के नीचे बैत करने वाले सहाबा कराम को बैत के वक़्त ही कायनात की सबसे बड़ी नेमत मिल गई, और वो है अल्लाह ताला की रजा और उसकी खुशनुदी, क्योंकि उससे बड़ी नेमत कोई नहीं। जैसे कि फरमाया व रिजवान मिनल्लाहि अकबर, और अल्लाह की तरफ से थोड़ी सी खुशनुदी सबसे बड़ी है, क्योंकि अल्लाह ताला ने फरमाया बिलाशुबा यकीनन अल्लाह ईमान वालों से उस वक्त राजी हो गया जब वो उस दरख्त के नीचे तुझसे बैत कर रहे थे। इस रजा ही की वजह से इसका नाम बैते रजवान हो गया। अल्लाह ताला की रजा और जन्नत का दाखला लाजिमो मुलजिम है। जब इन सहाबा कराम के बारे में अल्लाह ताला ने शहादत दे दी कि वो उन पर राजी हो गया, तो किस कदर बदनसीब हैं वो ग्रोह जो इन मकबूल बंदों से नाराज और इनसे बुग़्ज़ और अदावत रखते हैं। और बहुत सी गनीमतें जिन्हें वो हासिल करेंगे, और अल्लाह हमेशा से सब पर गालिब कमाल हिकमत वाला है। अल्लाह ने तुमसे बहुत सी गनीमतों का वादा किया जिन्हें तुम हासिल करोगे, फिर इसने तुम में ये जल्दी अता कर दी और लोगों के हाथ तुमसे रोक दिए, और ताकि ये ईमान वालों के लिए एक निशानी बने और ताकि वो तुम्हें सीधे रास्ते पर चले। और कई और गनीमतों का भी जिन पर तुम कादिर नहीं हुए, यकीनन अल्लाह ने उनका अहाता कर रखा है, और अल्लाह हमेशा से हर चीज पर पूरी तरह कादिर है। और अगर वो लोग जिन्होंने कुफर किया तुमसे लड़ते तो यकीनन पीठ फेर जाते, फिर वो ना कोई हमायती पाएंगे और ना कोई मददगार। अल्लाह के इस तरीके के मुताबिक जो पहले से गुजर चुका है, और तू अल्लाह के तरीके में कोई तब्दीली हरगिज नहीं पाएगा। और वही है जिसने मक्का की वादी में उनके हाथ तुमसे और तुम्हारे हाथ उनसे रोक दिए, इसके बाद कि तुम्हें उन पर फतह दे दी। और अल्लाह उसको जो तुम करते हो हमेशा से खूब जानने वाला है। ये वही लोग हैं जिन्होंने कुफर किया और तुम्हें मस्जिद हराम से रोका और कुर्बानी के जानवरों को भी, इस हाल में कि वो इससे रोके हुए थे कि अपनी जगह तक पहुँचे। और अगर कुछ मोमन मर्द और मोमन औरतें ना होती जिन्हें तुम नहीं जानते थे, अगर ये ना होता कि तुम उन्हें रौंद डालोगे तो तुम पर ला इल्मी में उनकी वजह से ऐब लग जाएगा, तो उन पर हमला कर दिया जाता, ताकि अल्लाह अपनी रहमत में जिसे चाहे दाखिल कर ले। और अगर वो मोमन और काफिर अलग अलग हो गए होते तो हम जरूर उन लोगों को जिन्होंने उनमें से कुफर किया था सजा देते, दर्दनाक सजा। यानी ये उस वक्त के सियासी मामलात की बात की जा रही है, उनका सियासी दौर था जब उन लोगों ने जिन्होंने कुफर किया अपने दिलों में जिद रख ली जो जाहलियत की जिद थी, तो अल्लाह ने अपनी सकीनत अपने रसूल पर और ईमान वालों पर उतार दी और इन्हें तकवा की बात पर कायम रखा, और इसके ज्यादा हकदार और इसके लायक थे। और अल्लाह हमेशा से
ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ اس پارے میں سکینت کا جو لفظ ہے نا وہ بڑا زیادہ استعمال ہوا ہے، یعنی بار بار آپ کو یہ سکینت کا لفظ نظر آئے گا۔ تو کیا پتا چلا؟ دل کی تسکین کے لیے مومنین کی صفات کو اپنانا ہے، دعوت دین کو عام کرنا ہے۔ جب آپ دین کا کام کریں گے تو بہت سارے ہاتھ مخالفت میں آپ کی طرف بڑھیں گے۔ اللہ آپ کی طرف اٹھنے والے تمام ہاتھوں کو روک دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ اپنی خواہش کے مطابق زندگی نہیں بسر کرنی، سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنی ہے۔ اپنی خواہشات کو سنتوں کے تابع کرنا ہے، وعدہ خلافی نہیں کرنی، وعدہ پورا کرنا ہے، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی۔ اگلے رکوع کی آیات نوٹ کریں، 27 سے 29، 27 سے 29۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن۔ یقیناً بلا شبہ اللہ نے اپنے رسول کو خواب میں حق کے ساتھ سچی خبر دی کہ تم مسجد حرام میں ضرور ضرور داخل ہوگے۔ اگر اللہ نے چاہا امن کی حالت میں اپنے سر منڈاتے ہوئے اور کتراتے ہوئے ڈرتے نہیں ہوں گے تو اس نے جانا جو تم نے نہیں جانا، تو اس نے اس سے پہلے ایک قریب فتح رکھ دی۔ وہی ہے جس نے اپنا رسول ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے ہر دین پر غالب کر دے، اور اللہ گواہ کے طور پر کافی ہے۔ محمد اللہ کا رسول ہے، اور وہ لوگ جو اس کے ساتھ ہیں کافروں پر بہت سخت ہیں، آپس میں نہایت رحم دل ہیں۔ تو انہیں اس حال میں دیکھے گا کہ رکوع کرنے والے ہیں، سجدہ کرنے والے ہیں، اپنے رب کا فضل اور اس کی رضا تلاش کرتے ہیں۔ ان کی شناخت ان کے چہروں میں موجود ہے۔ سجدہ کرنے کے اثر سے میرے خیال میں ہر آیت اپنا مطلب خود ہی وضاحت کے ساتھ بتاتی جا رہی ہے۔ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ماتھے پر نشان بن جاتے ہیں، پاؤں پہ نشان بن جاتے ہیں، یہ انہی نشانوں کی بات ہو رہی ہے سجدہ کرنے کے اثر سے۔ یہ ان کا وصف تورات میں ہے، اور انجیل میں ان کا وصف اس کھیتی کی طرح ہے جس نے اپنی کومپل نکالی، پھر اسے مضبوط کیا، پھر خوب موٹی ہوئی، پھر اپنے تنے پر سیدھی کھڑی ہو گئی۔ کاشت کرنے والوں کو خوش کرتی ہے تاکہ وہ ان کے ذریعے کافروں کو غصہ دلائے۔ اللہ نے ان لوگوں سے جو ان میں سے ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے بڑی بخشش اور بہت بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ یہ تھے اصحاب رسول۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اصحاب رسول جیسا بنا دے۔ آیت 29 میں ہم نے صحابہ کرام کی خوبیاں دیکھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کی کیا خوبیاں تھی؟ اللہ کی رضا تلاش کرنے والے تھے، کفار پر سخت تھے، آپس میں نرم تھے یعنی عقائد کے اعتبار سے، رکوع کرنے والے تھے، سجود کرنے والے تھے، کثرت سجود کے نشان پیشانیوں پر تھے یعنی سجدوں کے نشان، اور ساتھ ہی اطمینان اور خوبصورتی جو ایمان والے کے چہرے کا حصہ بن جاتی ہے۔ صاف نظر آتا ہے کہ یہ چہرہ ایمان والوں کا چہرہ ہے۔ چہروں سے پہچان ہو جاتی ہے کہ بندہ ایمان کے کس درجے پر ہے۔ جب عبداللہ بن سلام نے دیکھا، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بڑی منفی رائے رکھتے تھے، پتہ نہیں یہ کیسا برا شخص ہے، دلوں میں تعصب کی وجہ سے۔ لیکن جب پہلی دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو کیا کہا؟ یہ چہرہ کسی جھوٹے انسان کا نہیں ہو سکتا۔ تو کیا پتا چلا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جو تھے سچے تھے، ان کا مشن بھی حق تھا۔ تو ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے جیسے بننا ہے، ان کے مشن کو اپنانا ہے۔ کیسے؟ جب دین مشن بنتا ہے تو پھر ہی کوآپریشن ملتا ہے، اخلاص سے کام کرنا ہے، خواب ہر کسی کو نہیں سنانا، برا خواب دیکھنے پر صدقہ کرنا ہے، رحم دلی اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، رحم دلی کو اپنانا ہے، کثرت سجود کرنے ہیں۔ صحابہ کرام کی بات جہاں آئے دل میں خوبصورت نرم سا احساس جاگتا ہے۔ جنت میں بیٹھ کر پوچھیں گے ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان اسلام کے ابتدائی دنوں سے جنہوں نے یہ تاریخ بنائی تھی۔ صحابہ کرام تاریخ ساز تھے، اور ہم لوگ کیا ہیں؟ ہم لوگ خود ساز ہیں، خود پسند۔ صحابہ کرام نے تاریخ رقم کی اور ہم خود کو رقم کر رہے ہیں۔ ہمارے اپنے خرچے پورے نہیں ہو رہے، ہم نے اللہ کی راہ میں کیا دینا ہے؟ اپنی مجبوریاں، اپنے مسئلے، یہ مسئلہ ہے، وہ مسئلہ ہے۔
मसला तो बनेगा ना जब अल्लाह की राह में नहीं देंगे। जब अल्लाह की राह से बचाएंगे तो वो नहीं बचेगा। आगे है सूरत हुजरात। सूरत हुजरात इन तमाम औसाफ का मजमुआ है जो सहाबा कराम में थे। अगर इतने मुखलिस लोग मिल जाएं तो दीन के काम में बहुत ज्यादा तरक्की होगी। मदनी सूरत है। तरतीब कुरानी के लिहाज से 49 नंबर है और तरतीब नजूली के लिहाज से 106 नंबर। आयात की तादाद 18 और रुकू 2 है। इस सूरत का एक नाम सूरत इखलाक भी है। पुरअमन माशरे की बुनियाद किन शराइत पर होनी चाहिए, ये इस सूरत का मरकजी मजमून है। रुकू की आयात का नंबर नोट करें 1 से 10। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक के आदाब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला नहायत मेहरबान है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अल्लाह और उसके रसूल से आगे ना बढ़ो और अल्लाह से डरो। यकीनन अल्लाह सब कुछ सुनने वाला, सब कुछ जानने वाला है। ए लोगो जो ईमान लाए हो, अपनी आवाजें नबी की आवाज के ऊपर बुलंद न करो और ना बात करने में उसके लिए आवाज ऊंची करो, तुम्हारे बाज के लिए आवाज ऊंची करने की तरह। ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऊंची आवाज में बात नहीं करना, उन्हें ऊंची आवाज में मुखातिब नहीं करना। अदब, तमीज और तहजीब के अंदर रहते हुए उन्हें मुखातिब करना है। ऐसा न हो कि तुम्हारे अमाल बर्बाद हो जाएं और तुम शऊर नहीं रखते। बेशक वो लोग जो अल्लाह और उसके रसूल के पास अपनी आवाजें पस्त रखते हैं, यही लोग हैं जिनके दिल अल्लाह ने तकवा के लिए आजमा लिए हैं। उनके लिए बड़ी बख्शिश और बहुत बड़ा। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों की बात हो रही है, सहाबा कराम की। बेशक वो लोग जो तुझे दीवारों के बाहर से आवाजें देते हैं, उनके अक्सर नहीं समझते, और अगर वो सब्र करते यहाँ तक कि तू उनकी तरफ निकलता तो यकीनन उनके लिए बेहतर होता। और अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। ऐ लोगो जो ईमान लाए हो, अगर तुम्हारे पास कोई फासिक कोई खबर लेकर आए तो अच्छी तरह तहकीक कर लो। ऐसा ना हो कि तुम किसी कौम को ला इल्मी की वजह से नुकसान पहुंचा दो, फिर जो तुमने किया उस पर पशेमान हो जाओ। और जान लो कि तुम में अल्लाह का रसूल है, और अगर वो बहुत से कामों में तुम्हारा कहा मान ले तो यकीनन तुम मुश्किल में पड़ जाओ। और लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए ईमान को महबूब बना दिया और इसे तुम्हारे दिलों में मज़य्यन कर दिया, और उसने कुफर और गुनाह और नाफरमानी को तुम्हारे लिए नापसंदीदा बना दिया। यही लोग हिदायत वाले हैं अल्लाह की तरफ से फजल और नेमत की वजह से, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला कमाल हिकमत वाला है। और अगर ईमान वालों के दो ग्रोह आपस में लड़ पड़े तो उन दोनों के दरमियान सुलह करा दो। फिर अगर दोनों में से एक दूसरे पर ज्यादती करे तो उस ग्रोह से लड़ो जो ज्यादती करता है, यहाँ तक कि वो अल्लाह के हुक्म की तरफ पलट आए। फिर अगर वो पलट आए तो दोनों के दरमियान इंसाफ के साथ सुलह करवा दो और इंसाफ करो। बेशक अल्लाह इंसाफ करने वालों से मोहब्बत करता है। मोमन तो भाई भाई हैं, बस अपने दो भाइयों के दरमियान सुलह करा दो और अल्लाह से डरो ताकि तुम पर रहम किया जाए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जात के एतबार से बहुत ही खूबसूरत इंसान थे। कोई आपसे दूर होता तो आपसे खौफ खाता, लेकिन जो ही आपके करीब आता तो अपने आप को नरम महसूस करता, आपसे मोहब्बत करने लग जाता। हर सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को लगता कि अल्लाह के नबी उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। दोस्तों की महफिल में होते तो बहुत नरम मजाज और खुश गफ्तार, और जब सहाबा के साथ तलवारें लेकर मैदान जंग में जाते तो सीसा पिलाई हुई दीवार बन जाते। हो हल्का यारा तो बरेशम की तरह नरम, रज़्म हक को बातिल हो तो फुलाद है मोमन। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कैसे रहना है, उनके अदाब क्या हैं? इस रुकू की तमाम आयात ही अल्लाह ताला के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ बात करने के इदाब सिखाने वाली हैं। या मोहम्मद उखरुज, ये कबीला बनु तमीम के बाज अराबी यानी गंवार लोग थे, उनके बारे में ये आयत नाजिल हुई। वगरना साहबा रसूल ऐसे न थे। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैलूला फरमा रहे थे। हुजरे से बाहर खड़े होकर उन्होंने आम लोगों की तरह या मोहम्मद कहकर पुकारना शुरू कर दिया। आज भी उन्हें या मोहम्मद कहना अराबी नस्ल के लोगों का काम है।
صحابہ ہمیشہ یا رسول اللہ یا نبی اللہ کہہ کر پکارتے تھے، اس لیے اس لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے۔ حدیث کا نمبر ہے 318، مسند احمد کی حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسلام ظاہر ہے اور ایمان دل میں ہے۔ پھر آپ نے اپنے سینے کی طرف 3 بار اشارہ کر کے فرمایا، تقوی یہاں ہے، تقوی یہاں ہے، پرہیزگاری کی جگہ یہ ہے۔ یہ جو روایت ہے یہ ضعیف روایت ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا، مفہوم حدیث ہے، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہے تب بھی، مظلوم ہو تب بھی۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، مظلوم کی صورت تو سمجھ میں آ رہی ہے، پر ظالم کی مدد کیسے کریں؟ فرمایا، اسے ظلم سے باز رکھو۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے۔ تو کیا پتہ چلا؟ آج جو ہم مسلمان مظلوم بن رہے ہیں، اسلام کو مظلومیت بالکل پسند نہیں۔ برابری کے ساتھ بات کرنی ہے، ہر معاملے میں اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سامنے رکھنا ہے، اخلاقی بیماریوں سے بچنا ہے، بزرگوں کا احترام کرنا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنا ہے، دوستوں کا احترام کرنا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم کرنی ہے، صبر و تحمل کا دامن نہیں چھوڑنا۔ اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کر لیں، 11 سے 18، معاشرتی زندگی کے آداب۔ سورۃ حجرات معاشرتی زندگی کے آداب کے لیے بہترین ہے۔ اس میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو عورتوں میں ہوتی ہیں، جیسے کہ چغلیاں کرنا، غیبتیں کرنا۔ کیسے؟ آئیے پڑھتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کوئی قوم کسی قوم سے مذاق نہ کرے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ کوئی عورتیں دوسری عورتوں سے، ہو سکتا ہے کہ وہ ان سے بہتر ہوں، اور نہ اپنے لوگوں پر عیب لگاؤ، اور نہ ایک دوسرے کو برے ناموں کے ساتھ پکارو۔ ایمان کے بعد فاسق ہونا برا نام ہے، اور جس نے توبہ نہ کی سو وہی اصل ظالم ہے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بہت سے گمان سے بچو، یقیناً بعض گمان گناہ ہیں، اور نہ جاسوسی کرو، اور نہ تم میں سے کوئی دوسرے کی غیبت کیا کرے۔ کیا تم میں سے کوئی پسند کرتا ہے کہ اپنے بھائی کا گوشت کھائے جبکہ وہ مردہ ہو؟ سو تم اسے ناپسند کرتے ہو، اور اللہ سے ڈرو، یقیناً اللہ بہت توبہ قبول کرنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اے لوگو، بے شک ہم نے تمہیں ایک نر اور ایک مادہ سے پیدا کیا، اور ہم نے تمہیں قومیں اور قبیلے بنا دیا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو۔ بے شک تم میں سے سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ بے شک اللہ سب کچھ جاننے والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کے تکبر اور غرور اور اس کے آباء و اجداد پر فخر کو ختم کر دیا ہے۔ آدمی 2 ہی قسم کے ہیں، متقی مومن یا بدبخت فاجر۔ تم سب آدم کی اولاد ہو، اور آدم مٹی سے تھے۔ کچھ آدمی ایسے لوگوں پر اپنا فخر ترک کر دیں گے جو جہنم کے کوئلوں میں سے ایک کوئلہ ہے، یا پھر وہ فخر کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سامنے پاخانے کے کیڑوں سے بھی زیادہ ذلیل ہوں گے، جو گندگی کو اپنی ناک کے ساتھ دھکیلتے رہتے ہیں۔ اور اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، لوگوں میں سب سے زیادہ عزت والا کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ ہے جو ان میں سب سے زیادہ تقوی والا ہے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے اس کے متعلق نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو سب سے زیادہ عزت والے یوسف علیہ السلام ہیں، جو اللہ کے نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں، دادا بھی نبی ہے اور پردادا اللہ کا خلیل ہے۔ انہوں نے کہا، ہم آپ سے اس کے متعلق بھی نہیں پوچھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو پھر تم مجھ سے عرب کے خاندانوں کے متعلق پوچھ رہے ہو؟ انہوں نے کہا، جی ہاں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جاہلیت میں جو تم میں سب سے بہتر تھے وہی اسلام میں تم سب سے بہتر ہیں، جب وہ دین کی سمجھ حاصل کر لیں۔ ابو نضرہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ مجھے اس صحابی نے بیان کیا جس میں ایام تشریق کے درمیان والے دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خطبہ سنا۔ آپ نے فرمایا، اے لوگو سن لو،
तुम्हारा रब एक है और तुम्हारा बाप एक है। सुन लो, न किसी अरबी को किसी अजमी पर और न किसी अजमी को किसी अरबी पर कोई बरतरी हासिल है, न किसी सुरख को किसी काले पर और न किसी काले को किसी सुरख पर, मगर तकवा की बिना पर। और फिर आयत नंबर 12 में फरमाया, बदगुमानी नहीं करनी, जसूसी और गीबत, ये तीनों काम इंतहाई कमीनगी और बुजदिली के काम हैं। इसके अलावा बुरे गुमान से बचने के लिए कहा गया है। और तजस्सुस नहीं करना, यानी किसी की टो नहीं लेनी, गीबत नहीं करनी, किसी के ऐब नहीं टटोलने, चुगली नहीं करनी। चुगली करना ऐसा ही होता है जैसे किसी मुर्दा मुसलमान भाई का गोश्त खाना। बुद्धुओं ने कहा, हम ईमान ले आए। कह दे, तुम ईमान नहीं लाए, और लेकिन ये कहो कि हम मती हो गए और अभी तक ईमान तुम्हारे दिलों में दाखिल नहीं हुआ। और अगर तुम अल्लाह और उसके रसूल का हुक्म मानोगे तो वो तुम्हारे अमाल में कुछ कमी नहीं करेगा। बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला, नहायत रहम वाला है। मोमन तो वही हैं जो अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाए, फिर उन्होंने शक नहीं किया और उन्होंने अपने मालों और अपनी जानों के साथ अल्लाह की राह में जहाद किया। यही लोग सच्चे हैं। कह दे, क्या तुम अल्लाह को अपने दीन से आगाह कर रहे हो? हालांकि अल्लाह जानता है जो आसमानों में है और जो जमीन में है, और अल्लाह हर चीज को खूब जानने वाला है। वो तुझ पर एहसान रखते हैं कि वो इस्लाम ले आए। कह दे, मुझ पर अपने इस्लाम का एहसान न रखो, बल्कि अल्लाह तुम पर एहसान रखता है कि उसने तुम्हें ईमान के लिए हदायत दी। अगर तुम सच्चे हो तो शुक्र करें कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। बेशक अल्लाह आसमानों और जमीन की छुपी चीजों को जानता है, और अल्लाह खूब देखने वाला है जो कुछ तुम कर रहे हो। तो क्या पता चला? ऐब जोई नहीं करनी, बोहतान नहीं बांधना, सुनी सुनाई बात पर यकीन नहीं करना, तहकीक करनी है, आपस में ताल्लुकात और भाईचारे को फरोग देना है, जुल्म ज्यादती में हक का साथ देना है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना, बुरे अलकाबात से बचना है, तजस्सुस नहीं करना, चुगली नहीं करनी, गीबत नहीं करनी, बिला वजह दूसरों के मामलात के बारे में टो नहीं लेनी। अब आगे है सूरत क़ाफ। हरूफे मुक़त्तियात में से एक हरफ है, मक्की सूरत है। तरतीब कुरानी के लिहाज से 50 नंबर पर और तरतीब नज़ूली के लिहाज से 34 नंबर पर है। आयात 45 और रुकू 3 है। इब्ने कसीर रहमहुल्लाह ने फरमाया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बड़े मजमों के मौके पर अमूमन इस सूरत की तिलावत फरमाया करते थे, मसलन ईद और जुमा। इसके अलावा फजर की नमाज में भी इसकी किरात फरमाया करते थे, क्योंकि ये इब्तदाए खुलक, बाइसत, नशूर, माआद, क्याम, हिसाब, जन्नत, जहन्नम, सवाब, अकाब और तरगीब और तरहीब पर मुश्तमिल है। अबीदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बयान करते हैं कि उमर बिन खत्ताब रजी अल्लाह अन्हु ने अबू वाक़द लैसी रजी अल्लाह अन्हु से पूछा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईद उल अज़हा और ईद उल फितर में क्या पढ़ा करते थे? तो उन्होंने कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों नमाजों में सूरत क़ाफ वल कुरआनिल मजीद और इक़्तरबतिस साअतु ये पढ़ा करते थे। उम्मे हशाम बिनते हारसा बिन नमान रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं, मैंने सूरत क़ाफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान मुबारक से सुनकर ही याद की है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर जुमा को मिंबर पर खुतबा देते हुए इसे पढ़ा करते थे। हजरत जाबिर बिन सुमरा रजी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में सूरत क़ाफ पढ़ा करते थे। इसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नमाज हल्की होती थी। जिस तरह सूरत हुजरात में माशरती बुराइयों के बारे में बताया गया था, इसी तरह सूरत काफ यानी क्यामत मुंह बंद कर देने वाली सूरत है। रकू की आयत का नंबर नोट कर लें, 1 से 15। वापसी के सफर की तैयारी कर लें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाफ वल कुरआनिल मजीद। अल्लाह के नाम से जो बेहद रहम वाला, नहायत मेहरबान है। क़ाफ कसम है कुरान की जो बहुत बड़ी शान वाला है। यहाँ से कुरान पाक आखिर तक सहाबा कराम रज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन एक दिन में कुरान मजीद को पढ़ लिया करते थे।
बल्कि उन्होंने ताज्जुब किया कि उनके पास उन्हीं में से एक डराने वाला आया। तो काफिरों ने कहा, ये एक अजीब चीज है, क्या जब हम मर गए और हम मिट्टी हो गए, ये वापस लौटना बहुत दूर है। बेशक हम जान चुके हैं जो कुछ जमीन इनमें से कम करती है, और हमारे पास एक किताब है जो खूब महफूज रखने वाली है। बल्कि उन्होंने सच को झुठला दिया जब वो उनके पास आया, बस वो एक उलझे हुए मामले में है। तो क्या उन्होंने अपने ऊपर आसमान की तरफ नहीं देखा कि हमने कैसे इसे बनाया और इसे सजाया, और इसमें कोई दर्जे नहीं हैं। और हमने जमीन को फैलाया और इसमें गड़े हुए पहाड़ रखे और इसमें खूबी वाली हर किस्म उगाई, हर इस बंदे को दिखाने और याद दिलाने के लिए जो रुजू करने वाला है। और हमने आसमान से एक बहुत बाबरकत पानी उतारा, फिर हमने उसके साथ बागात और काटी जाने वाली खेती के दाने उगाए और खजूरों के दरख्त लंबे लंबे, जिनके तय बतय खोशे हैं बंदों को रोजी देने के लिए। और हमने उसके साथ एक मुर्दा शहर को जिंदा कर दिया। इसी तरह निकलना है, यानी जिस तरह जमीन को मुर्दा किया जाता है, इसी तरह अल्लाह ताला कहता है, मैं रोजे क़यामत तुम लोगों को इसी जमीन के अंदर से निकालूंगा, जिंदा करूंगा दोबारा से। उनसे पहले नूह की कौम ने जुटलाया, और कुएं वालों ने, और समूद ने, और आद और फिरौन ने, और लूत के भाइयों ने, और दरख्तों के झुंड वालों ने, और कौम तुबा ने। इन सब ने रसूलों को जुटलाया तो मेरे अजाब का वादा साबित हो गया। तो क्या हम पहली दफा पैदा करने के साथ थक कर रह गए हैं, बल्कि वो एक नए पैदा किए जाने के मुतालिक शक में मुब्तला हैं। देखिए किस तरह अकली दलाइल के साथ पूरे सवालो जवाब है। इस तरीके से अल्लाह ताला इंसान के शऊर को बेदार करते हैं कि अब तुम्हें सब पता चल जाएगा, हक और बातिल का फर्क पता चल जाएगा, मरने के बाद दोबारा जिंदा होंगे, इस बात का यकीन रखना है, बसीरत और दानाई से काम लेना है, कायनात की निशानियों पर गौर फिक्र करना है, अल्लाह की तख्लीक में शक नहीं करना। और इससे अगले रुकू की आयत का नंबर नोट करें, 16 से 29। सोचकर बोलिए, हर लफ्ज लिखा जा रहा है। और बिलाशुबा हमने इंसान को पैदा किया, और हम इन चीजों को जानते हैं जिनका वसवसा उसका नफ्स डालता है, और हम उसकी रगे जहां से भी ज्यादा उसके करीब हैं। हर चीज यहाँ हलक से होकर गुजरती है। जब आप खाना खाते हो, पानी पीते हो, तो हर चीज यहाँ हलक के बीच में से होकर गुजरती है। ये जो यहाँ इसके सामने ये नजर आती है ना, कहते हैं इसको बोलते हैं शारक, जिसके काटने से इंसान की मौत वाक़या हो जाती है। तो अल्लाह ताला कहता है मैं उससे भी ज्यादा तुम्हारे करीब हूँ। जब इसके हर कौल और फेल को दो लेने वाले लेते हैं जो दाएं तरफ और बाएं तरफ बैठे हैं। मा यल्फिजु मिन कौलिन इल्ला लदैहि रकीबुन अतीद। अब मौत का वक्त आ गया है, वो कोई भी बात नहीं बोलता मगर उसके पास एक निगरान तैयार होता है। और मौत की बेहोशी हक के साथ आ गई। ये है वो जिससे तू भागता था, और सूर में फूंका जाएगा। यही अजाब के वादे का दिन है, और हर शख्स आएगा उसके साथ एक हाँकने वाला। वजाअत कुल्लु नफ्सिम माअहा साइकुम व शहीद, यानी कब्र से निकलते ही दो फरिश्ते साइक और शहीद हमारे सामने होंगे और हमें ले जाएंगे, जिस तरह पुलिस वाले डंडे लगा के हाँक कर ले जाते हैं ना, बल्कि वो हमें इसलिए लेकर जाएंगे ताकि हमारे अमाल में किसी किस्म की कोई कमी बेशी न हो। और हर शख्स आएगा, उसके साथ एक हाँकने वाला और एक गवाही देने वाला होगा, और कहा जाएगा क्या बिलाशुबा तू इससे बड़ी गफलत में था, सो हमने तुझसे तेरा पर्दा दूर कर दिया, तो तेरी निगाह आज बहुत तेज है। और इसका साथी फरिश्ता कहेगा, ये है वो जो मेरे पास तैयार है। जहन्नम में फेंक दो तुम दोनों फरिश्ते हर जबरदस्त नाशुक्रे को, जो बहुत अनाद रखने वाला है, जो खैर को बहुत रोकने वाला, हद से गुजरने वाला, शक करने वाला है, जिसने अल्लाह के साथ दूसरा माबूद बना लिया। सो दोनों इसे बहुत सख्त अजाब में डाल दो। उसका साथी शैतान कहेगा, ए हमारे रब, मैंने इसे सरकश नहीं बनाया, और लेकिन वो खुद ही दूर की गुमराही में था। फरमाया, मेरे पास झगड़ा मत करो, दफा हो जाओ इधर से, हालांकि मैंने तुम्हारी तरफ डराने का पैगाम पहले भेज दिया था। मेरे यहाँ बात बदली नहीं जाती, और मैं बंदों पर हरगिज कोई जुल्म ढाने वाला नहीं। क्या पता चला, हक से दुश्मनी नहीं करनी, अल्लाह की हदूद को नहीं तोड़ना, जहन्नम से पनाह मांगनी है, और जहन्नमी अमल से बचना है, मौत की सख्ती से बचने की दुआ करनी है।
اگلے رکوع کا نمبر نوٹ کریں 30 سے 45، جنت میں لے جانے والے اعمال۔ جس دن ہم جہنم سے کہیں گے کیا تو بھر گئی، اور وہ کہے گی کیا کچھ مزید ہے، اور جنت پرہیزگاروں کے لیے قریب کر دی جائے گی جو کچھ دور نہ ہوگی۔ یعنی یہ سب کچھ اس دن واقع ہوگا جب ہم جہنم سے کہیں گے کہ کیا تو بھر گئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں لوگ ڈالے جائیں گے اور وہ یہی کہتی رہے گی کیا کچھ اور بھی ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اس میں اپنا قدم رکھ دے گا تو وہ کہہ اٹھے گی بس بس بس۔ بعض لوگوں کے کہنے کے مطابق جہنم یہ بات زبان حال سے کہے گی، مگر اس تعویل کی ضرورت وہاں ہوتی ہے جہاں حقیقت ممکن نہ ہو۔ یہاں تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ نے زبان دے رکھی ہے، جس کی بولی اگر ہم نہیں سمجھتے تو پیدا کرنے والا خوب سمجھتا ہے، جیسا کہ اس نے فرمایا اور کوئی بھی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے، اور لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے۔ یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا ہر اس شخص کے لیے جو بہت رجوع کرنے والا، خوب حفاظت کرنے والا ہو، جو رحمان سے بغیر کہے ڈر گیا اور رجوع کرنے والا دل لے کر آیا۔ اس میں سلامتی کے ساتھ داخل ہو جاؤ، یہی ہمیشہ رہنے کا دن ہے۔ ان کے لیے جو کچھ وہ چاہیں گے اس میں ہوگا، اور ہمارے پاس مزید بھی ہے، اور ہم نے ان سے پہلے کتنی ہی نسلیں ہلاک کر دی جو پکڑنے میں ان سے زیادہ سخت تھی، بس انہوں نے شہروں کو چھان مارا۔ کیا بھاگنے کی کوئی اور جگہ ہے؟ جواب دیجئے نہیں، بلا شبہ اس میں اس شخص کے لیے یقیناً نصیحت ہے جس کا کوئی دل ہو یا کان لگائے، اس حال میں کہ وہ دل سے حاضر ہو، اور بلا شبہ یقیناً ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے 6 دنوں میں پیدا کیا، اور ہمیں کسی قسم کی تھکاوٹ نے نہیں چھوا۔ سو اس پر صبر کر جو وہ کہتے ہیں، اور سورج طلوع ہونے سے پہلے اور غروب ہونے سے پہلے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کر، اور رات کے کچھ حصے میں پھر اس کی تسبیح کر، اور سجدے کے بعد اوقات میں بھی، اور کان لگا کر سن جس دن پکارنے والا ایک قریب کی جگہ سے پکارے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ہر نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 33 دفعہ اللہ اکبر کہے تو یہ 99 ہو گئے، اور 100 پورا کرنے کے لیے کہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، تو اس کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں، خواہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہوں۔ جس دن وہ چیخ کو حق کے ساتھ سنیں گے، یہ نکلنے کا دن ہے، یقیناً ہم ہی زندہ کرتے ہیں اور ہم ہی مارتے ہیں، اور ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ جس دن زمین ان سے پھٹے گی اس حال میں کہ وہ تیز دوڑنے والے ہوں گے، یہ ایسا اکٹھا کرنا ہے جو ہمارے لیے نہایت آسان ہے۔ ذالک حشر علینا یسیر، ہم اس سے زیادہ جاننے والے ہیں جو یہ کہتے ہیں، اور تو ان پر کوئی زبردستی کرنے والا نہیں۔ سو قرآن کے ساتھ اس شخص کو نصیحت کر جو میرے عذاب کے وعدے سے ڈرتا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ جنت میں لے جانے والے عمل کرنے کی خواہش کرنی ہے، جنت میں لے جانے والے عمل کرنے ہیں، خواہش نفس کی پیروی نہیں کرنی، خواہش نفس کو چھوڑ کر اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنی ہے، صبح و شام کے اذکار پڑھنے ہیں، دوسروں کی باتوں پر صبر کرنا ہے، دوسروں کی ناپسندیدہ باتوں پر صبر کرنا ہے۔ اب آگے ہے سورۃ زاریات، رکوع کا نمبر نوٹ کریں 1 سے 23۔ اللہ کی طرف کوشش کریں۔ مارے گئے اندازے لگانے والے، اتنا اہم سفر اور ٹکٹ کنفرم نہیں، آخرت پر یقین رکھنے کے باوجود تیاری نہیں کی، نام ماننے والوں کی بات نہیں کرنی۔ خود سے پوچھیں کیا ہم نے آخرت کے لیے کوئی تیاری کی ہے؟ سورۃ زاریات مکی سورت ہے، ترتیب قرآنی کے لحاظ سے 51 نمبر پر، ترتیب نزولی کے لحاظ سے 67، آیات کی تعداد 60 اور رکوع کی تعداد 3 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والزاریات ذروا فالحاملات وقرا۔
اللہ کے نام سے جو بے حد رحم والا نہایت مہربان ہے، قسم ہے ان ہواؤں کی جو اڑا کر بکھیرنے والی ہیں، پھر ایک بھاری بوجھ بادل کو اٹھانے والی ہیں، پھر آسانی سے چلنے والی ہیں، پھر ایک بڑے کام یعنی بارش کو تقسیم کرنے والی ہیں، کہ بلا شبہ جو تم سے وعدہ کیا جاتا ہے یقیناً یہ سچا ہے، اور بلا شبہ جزا یقیناً واقع ہونے والی ہے۔ قسم ہے آسمان کی جو راستوں والا ہے، کہ بلا شبہ تم یقیناً ایک اختلاف والی بات میں پڑے ہوئے ہو۔ اس قیامت سے وہی بہکایا جاتا ہے جو پہلے سے بہکایا گیا ہے، اٹکل لگانے والے مارے گئے، تیر تکے چلانے والے مارے گئے، وہ جو خود بڑی غفلت میں بھولے ہوئے ہیں پوچھتے ہیں جزا کا دن کب ہے؟ جس دن وہ آگ پر تپائے جائیں گے، اپنے جلنے کا مزہ چکھو، یہی ہے جسے تم جلدی مانگتے تھے۔ بے شک متقی لوگ باغوں اور چشموں میں ہوں گے، لینے والے ہوں گے جو ان کا رب انہیں دے گا، یقیناً وہ اس سے پہلے نیکی کرنے والے تھے۔ وہ رات کے بہت تھوڑے حصے میں سوتے تھے اور رات کی آخری گھڑیوں میں وہ بخشش مانگتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارا رب تبارک و تعالی ہر رات جب رات کا آخری ثلث باقی رہ جاتا ہے تو آسمان دنیا کی طرف اترتا ہے اور فرماتا ہے، کون ہے جو مجھ سے دعا کرے تو میں اس کی دعا قبول کروں، کون ہے جو مجھ سے مانگے تو میں اسے عطا کروں، کون ہے مجھ سے جو بخشش مانگے تو میں اسے بخش دوں۔ یہ پکار اللہ تعالیٰ ہر روز لگاتا ہے، اور یہ پکار طلوع فجر تک وہ لگاتار لگاتا رہتا ہے، اور ان کے مالوں میں سوال کرنے والے اور محروم کے لیے ایک حصہ تھا، اور زمین میں یقین کرنے والوں کے لیے کئی نشانیاں ہیں، اور تمہارے نفسوں میں بھی، تو کیا تم نہیں دیکھتے؟ اور آسمان ہی میں تمہارا رزق ہے، اور وہ بھی جس کا تم وعدہ دیے جاتے ہو۔ سو آسمان اور زمین کے رب کی قسم، بلا شبہ یہ بات یقیناً حق ہے، اس بات کی طرح کہ بلا شبہ تم بولتے ہو۔ تو کیا پتا چلا؟ تیر تکے نہیں چلانے، اٹکل بازی نہیں کرنی، قیاس آرائیاں نہیں کرنی، جہالت اور غفلت دور کرنی ہے، اپنے مالوں میں سے مسکینوں کا حق دینا ہے، مہمانوں کی مہمان نوازی کرنی ہے، اور راتوں کو قیام کرنا ہے۔ اگلے رکوع کی آیات کا نمبر نوٹ کر لیں، 24 سے 30۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہترین مہمان نواز۔ کیا تیرے پاس ابراہیم کے معزز مہمانوں کی بات آئی ہے؟ جب وہ اس بار داخل ہوئے تو انہوں نے سلام کہا۔ اس نے کہا، سلام ہو، کچھ اجنبی لوگ ہیں۔ بس چپکے سے اپنے گھر والوں کی طرف گیا، پس بنا ہوا موٹا تازہ بچھڑا لے آیا، پھر اسے ان کے قریب کیا، کہا، کھاؤ، تم کھاتے کیوں نہیں؟ تو اس نے ان سے دل میں خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا، مت ڈر، اور انہوں نے اسے ایک بہت علم والے لڑکے کی خوشخبری دی۔ تو اس کی بیوی چیختی ہوئی آگے بڑھی، پس اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا اور اس نے کہا، بوڑھی بھانج۔ انہوں نے کہا، تیرے رب نے ایسے ہی فرمایا ہے، یقیناً وہی کمال حکمت والا، بے حد علم والا ہے۔ تو کیا پتا چلا؟ پچھلی قوموں جیسا نہیں بننا، پچھلی قوموں کے قصے سن کر عبرت حاصل کرنی ہے۔ جہنمیوں نے اللہ کی نعمتوں اور رحمتوں کے باوجود نافرمانی کی اور سرکشی کی اور اللہ کے حکم سے سرکوبی کی، اور اللہ کی پکڑ سے سب ہلاک کر دیے گئے۔ ایک سوال آیا ہے، کیا حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو منع کر دیا تھا کہ وہ میرے جنازے میں شرکت نہ کریں؟ کیا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ نہیں تھا پڑھا؟ تو جواب کے لیے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں چھوٹا سا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا آپس میں تعلق اور رشتہ کیسا تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کی بیٹی عائشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی تھی۔ حضرت عمر کی بیٹی حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں تھیں۔ آپ کی دو بیٹیوں کا نکاح یکے بعد دیگرے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہن یعنی ابو سفیان کی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کا نکاح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا۔ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر، حضرت علی اور حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہما کے نکاح کے گواہ تھے۔ نوٹ کرتے جائیے گا۔
فاطمہ رضی اللہ عنہا کا جنازہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہا نے پڑھایا۔ حضرت علی کی بیٹی ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عمر سے ہوا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوہ بھابھی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق سے کروایا۔ یہ تھی خوبصورت سی صحابہ کرام کی آپس کی رشتہ داریاں، اور سب سے پیارا رشتہ اسلام کا رشتہ تھا۔ شان صحابہ کیا ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ ہمارا ایمان تبھی مکمل ہوگا جب تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمیں اپنی جان سے زیادہ عزیز نہ ہو جائے گی۔ الحمدللہ، تو یہ تھا ہمارا 26واں پارہ، اللہ کی رحمت سے کمپلیٹ ہو گیا۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔